عشیرتک الاقربین، اے میرے پیارے حبیب تو اپنے قریبی رشتہ داراں کو بلا، عذاب الہی کو ڈرا۔ چنانچہ آپ نے قریبی رشتہ دار کون سا؟ قریش کی مختلف سب کاسٹاں سے اللہ سن، انہاں وچوں حضور کا تعلق ہاشمی خاندان۔ آپ نے سب تو پہلے بنی ہاشم کو ہی اپنے گھر بلایا، تقریباً 40 بندے سن جنہوں نے حضور نے کھانے کی دعوت دی۔ جدو لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہاں بندیاں نے کھانا کھا لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے انہوں نے تبلیغ فرمائی، فرمایا لوگوں اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، بتاؤ آپ میں سے کون مجھ کو ہاتھ دیتا ہے، زمانے میں بتاؤ کون میرا ساتھ دیتا ہے۔ یہ سن کر منہ لگے ایک دوسرے کا سب کے سب تک نے لگا تھا ابو لہب اس وقت بھی کچھ ناروا بکنے۔ وہ 40 کے قریب وہ لوگ سن کھانے سے بلائے گئے۔ جب حضور نے فرمایا اس مشن میں کون میرا ساتھ دے گا، میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں، خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس پیغام کو عام کرنا ہے پوری دنیا میں، کیونکہ میں سارے جہان میں رسول بن گیا۔ کون کس معاملے میں میرا ہیلپر، میرا انتظامی کالج کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ وہی میرے قبیلے کے لوگ اور قریبی رشتہ دار خاندان ہاشم ہے۔ سب چپ کر گئے، کوئی نہ بولیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے انہوں دی عمر شریف صرف 16 سال اور اکھاں وچ آشوب چشم سی، اکھاں دکھدیاں سن تے آپ کی ٹنگاں پنڈلیاں بھی پتلیاں پتلیاں سن۔ نوعمر لڑکے نے جدو ویکھیا علی نے کہ کوئی نہیں بولیا، حضور نے فرمایا کون میری مدد کرے گا؟ کوئی نہیں بولیا۔ حضرت علی اٹھے تو کہا سونیا تیرے نال میں تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں، میں تیری مدد اٹھے اٹھ کے بولے میں اگر سے عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا میں پرنم ہوں، بھائی میں بندے لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ جھکے شیر خدا جب بات اپنی برملا کہہ کر گل کر لیں کہ حضور کے قدموں سے جھک گئے، حضور نہ وعدہ کر کے ساری زندگی ان قدموں پہ رہاں گا، کہہ کے حضور کے قدموں سے جھکے شیر خدا جب بات
اپنی برملا کہہ کر رسول اللہ نے سر پر ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر۔ آقا خوش ہو گئے، پہلا ہیلپر مل گیا جڑا گھر دے وچوں ہے اعتزاز بھائی نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغ دا انداز ہے سی مختلف میلے لگتے سن، کوئی اوقاف کا میلہ سی، یوائنا دل مجاز میلیاں کے نام سن۔ وہ میلے لگتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ میلیاں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں توحید اور اسلام کی دعوت دیتے اور فرماتے لوگوں زمین آسمان چاند سورج یہ سب خدا کی مخلوق نے، پرستش اور پوجا کے لائق صرف خدا ہے جس نے انہوں بنایا۔ اسی لکڑ پتھر کی پوجا کر دیو، چند سورج ستارے کی پوجا کر دیو، یہ پوجا کے لائق نہیں ہے، خود مخلوق نہیں۔ عبادت دے پوجا دے اور پرستش دے لائق صرف وہ ذات ہے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کا جو خالق، وہی دعاواں سنتا تے قبول کرتا ہے، وہی شفا بخشتا ہے تے مراداں پوریاں کرتا ہے۔ سب اس دے حکم دے پابند نے پر وہ کسی کا پابند بتوں پتھروں درختوں کی پوجا نہ کرو۔ حضور نے کی تعلیمات فرمایا ان بتوں کی پوجا نہ کرو، بچیاں زندہ دفن نہ کرو، زنا اور جوئے تو باز آؤ، مردار نہ کھاؤ، اپنے جسم نو نجاست اور پلیدی تو پاک رکھو، اپنے کپڑیاں نو میل تو پاک رکھو، اپنی زبان نو فحش بے حیائی اور بری گلاں تو پاک رکھو، دل نو جھوٹے عقیدے تو بچاؤ، اپنا وعدہ نبھاؤ اور لین دین وچ دغا بازی اور دھوکہ بازی نہ کرو، اور اللہ دے نال کسی چیز نو شریک کرن تو بچاؤ، شرک نہ کرو۔ یہ سرکار نے پیاری پیاری تعلیمات، ان کوئی غصہ کرنے کی لوڑ سی لیکن نہیں، وہ مڈاں دے بگڑے ہوئے لوگ حضور کی یہ پیاری تعلیمات سن کے کی ہویا، غضب کی آندیاں منڈلا گئی لوگوں کی صورت پر، نگاہیں سرخ ہو کر چھا گئی نور نبوت پر، غضب میں بھر گئے سارے قریش اس راز کو سن کر کہ ان کے پتھروں کو کہہ دیا تھا آپ نے پتھر۔ سچی گل سی لیکن سچی گل انہوں نے سکھائی نہیں، کوئی انہوں نے پتھر سمجھے، حضور نے انہوں نے پتھر ہی کہنا، کہ خدا نہیں نے یہ پتھر اور انہوں نے دوبارہ نہیں کھانا سی، وہ تو غضبناک ہو گیا کہ سارے خداواں پتھر کہہ دیا۔ جسے دیکھو اسی کے میں کف تھی کفر بکتا، خدا واحد ہے یہ گویا سمجھ میں آ نہ سکتا، انہیں تو حق سے نفرت تھی، یہ باتیں کس طرح سنتے، کھٹکنے لگ گئے کانٹے جنہیں وہ پھول کیا سنتے۔ تو ایذا رسانی اور تکلیف
تکلیفاں دین کا سلسلہ شروع کر دیتا ہوں سرکار نے۔ اللہ نے فرمایا واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم، اے میرے پیارے حبیب انہاں دی اذیتاں تے انہاں دی تکلیفاں دے اوپر تو صبر کر، اور اللہ دی توفیق کے نال ہی تینوں صبر ملنا ہے کہ غم نہ کر۔ ولا تک فی ضیق مما یمکرون، یہ لوگ جو مکر کر رہے ہیں، دغا بازی کر رہے ہیں اور سازشاں کر رہے ہیں، ان کے اوپر تنگ دل میرے حبیب نہ ہو، صبر کر۔ تو اللہ تعالیٰ خدائے واحد نے جو تبلیغ حضور نے کی تھی کہ پورا قریش دل ملا اٹھا اس سے کہ سارے انہوں نے حضرت ابو طالب کی خدمت میں بڑے بڑے جڑے انہوں نے سردار ابو جہل سی، ابو لہب سی، عتبہ سی، شیبہ سی وغیرہ وغیرہ جو بڑے بڑے سردار سن، وہ شکایت لے کے حضرت ابو طالب سے ہو رہا ہے تو کہنے لگے اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا رہے سارے خداواں کو برا کر رہے ہیں، میں سمجھا رہا ہے، فرمایا اچھا میں سمجھاؤں گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا میں سمجھاؤں گا، وہ قریش کے ہمارے دین کے رسول سردار واپس ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا وہی انداز رہا، ان میں کوئی فرق نہیں پیا، دوبارہ شکایت لے گیا۔ ابو طالب نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لے، یہ سارے خداواں کو برا بڑا بنا ہے، یہ کہتا ہے سارے باپ دادا دنیا جا کے گزر گئے گمراہ اس کا بھی پوجا کر رہے، سارے باپ دادا نے گمراہ بنا دیا، گمراہ قرار کر دیا، سانو وعدہ نہیں کھانا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ سانو احمد حیران ہے، سانو بے وقوف سارے باپ دادا نے گمراہ کر دیا تو سانو احمد کہتا ہے، اسی یہ توہین گوارا نہ کر سکتے، انہوں روکو، اگر نہیں روکنا تو اے ابو طالب پھر سیدھا ہو جا میدان میں، تو ہی آ جا، تیرے نہ بھی نپٹ لے، یہ دھمکی دے دیتے۔ کہاں ہم کو بھتیجا کافر دین کہتا ہے، ہمارے دین کو انسان کی توہین کہتا ہے، ہم اپنے دین کی توہین پر چپ رہ نہیں سکتے، تمہارے پاس آئے ہیں کہ بس اب سہ نہیں سکتے، تم ان کا ساتھ، تم اس کا ساتھ چھوڑو یا کرو تنبیہ سمجھاؤ، وگرنہ جنگ کا سامان کرو میدان میں آؤ۔ تو وہ چلے گئے، دنیا سمجھا رہا نہیں پھر سارے نہ جنگ کر ہوں۔ حضرت ابو طالب نے حضور نے بلایا، انہوں نے جان کے بعد سرکار کو بلا کے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھائی کے بیٹے، قوم کے لوگ آئے گا، سرکار آئے گا، اے دھمکی دے گئے، اے میرے بھتیجے اپنی چچا کے اتنے اونا وہ بات جس میں وہ برداشت نہ کر سکے، بلایا آپ کو نرمی سے بولے جان ہم دیکھو، حضرت ابو طالب جانے ہم اے چچا دی جان ذرا بیٹھ سے بلایا آپ کو
حضرت ابو طالب نے بلایا آپ کو، نرمی سے بولے جان ہم دیکھو، تمہیں لازم ہے ڈالو اس چچا پر بار کم دیکھو. تھوڑا بار تم اپنے دین کی تلقین کو رہنے تو جانے دو، بڑھاپے میں ہماری شان پر سوار آنے دو. یہ وہ شفیق چچا ہے کہ سرکار کی عمر 8 سال سی جدو اپنی کفالت میں لیا. ہوں آقا کی عمر شریف 40 سال کی عمر نبوت کا اعلان فرمایا، 3 سال خفیہ تبلیغ کی تھی. 3 سال خفیہ تبلیغ کے بعد وہاں اعلانیہ جدو تبلیغ شروع کی تھی یہ سارے مسائل سامنے آئے. تو آقا کی عمر سے ہوں 43 سال نال زیادہ سی. 8 سال کی عمر میں انہوں نے گودی لیا، کفالت شروع کی تھی. شفقت اتنی سی، پیار اتنا سی کہ اپنے نال سلام دے رہے حضرت ابو طالب، اور اپنے بچیاں کو ود کے حضور پر پیار کرتے. بازار میں کوئی شے لینی تو پہلے حضور کو دینی، کچھ کے اپنے بچوں کو دینی. جدو گھر تو باہر نکلنا تو اپنے بھتیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال لے کے جانا. اتنی شفقت، اتنی محبت حضور کے انڈیل کے رکھ دیا سن. پر آج جب وہ کہہ رہے ہیں نا بھتیجے رہن دے، اپنے اس دین کی تلقین نو تبلیغ نو رہن دے، میرے اتنے اونا بوجھ بار جتنا میں چاہ سکتا. تو شفیق چچا دا بدلا ہوا لہجہ ویکھ کے نا حضور آپ زندہ ہو گئے، اکھاں وچ آنسو. آپ نے یہ سمجھا کہ خیر اج چچا جانا میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، میرا ساتھ آپ کا اتوں تک سی، تو میرے الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ بس بعد آ جا، اس تبلیغ تو بعد آ جا. میں کیویں سامنا کرا قریش کے سرداراں دا، ہمارے دین دا. بس بیٹا بس بس. تو آپ نے سمجھا کہ ہوں چاچا ساتھ چھڈ. اکھاں وچ آنسو آ گئے حضور دے. حدیث کے الفاظ سنو، آپ نے فرمایا یا امی، اے میرے چاچا جان. یا امو نہیں کہہ اے چاچا، امو نہیں کہہ امی، اے میرے چاچا. واللہ خدا دی قسم، لو وضع الشمس فی یمینی، اگر ایک کافر لوگ میرے سجے ہاتھ سے سورج لیا کے رکھ دیں، والقمر فی یساری، اور میرے کھبے ہاتھ سے چاند لیا کے رکھ دیں. سجے ہاتھ سے سورج لیا کے رکھ دیں تو کھبے ہاتھ سے چاند لیا کے رکھ دیں. اللہ شرط یہ لامن ان ابتروں کا حاضر خمر کہ میں یہ کام چھاڑ دے دین کی تبلیغ والا، دعوت توحید اور دعوت اسلام والا میں کام چھاڑ دے. شرط لا کے جو میرے سورج پہ چڑھ لیا کے میرے سجے اور کھبے ہاتھ سے رکھ دیں، ماں فرق تو میں پھر بھی اس کام کو نہیں چھڈا گا حتی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دین کو غالب کر دے اور وہ مجھے کمی ہے تو یا میں اس کام سے یہ کام کردیاں ہی ہلاک ہو جاواں. میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا. اور یہ کہہ کے سرکار جواب دے کیونکہ خیال کی ہے کہ چاچے نے ساتھ ہاتھ چھڑ دیتا ہے. یہ جناب جواب دے کے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور توڑ گئے. جدوں
حضور روانہ ہوئے ہیں کہ ابو طالب نے پچھوں آواز دیتی، کہا ہے جانے عمر۔ حضور کی اکھا جانسو بھی دیکھ رہے تھا اس ویلے، اکھا تو ڈبا بھی نہ گئی، تو پھر حضور نے جواب کو سو لیا کہ سورج چند اگر میرے ہاتھوں سے لیا کے رکھ دیں شرط لاؤں کہ دین کی تبلیغ نہیں کرنی، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے قبول نہیں، یہ پیشکش قبول نہیں، یہ کہہ کہ حضور کا طور پہ یہ چاہتے ہوئے چھڑ نکال کا پتا ہوگا نہیں توڑے ہیں کہ پچھوں حضرت ابو طالب نے آواز ہوتی سے کہا ہے جانے ہم، کہا ہے جانے ہم اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا۔ وہ جرا تھوڑا بہت ڈر آیا نا ابو طالب نے دل میں سرکار آیا شاید میں کرتا رہ جاؤں گا، سارے ایک پاسے ہو جائیں گے تو میں ایک پاسے ہو جاؤں گا، مجھے خیال آیا کہ حضور نے اٹھا اپنی عزم کے نال، اپنی استقلال کے نال، اپنے جواب کے نال آپ نے کہا ہوں میں نے کوئی ڈر نہیں کسی کا، کہا ہے اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا، جہاں میں کوئی تیرا بال پیکا کر نہیں سکتا۔ اب نیچے ہوتا خود سے تبلیغ کر، خود بلا کے اپنا مشن جاری رکھ، میں تیری آ رہا اور تیرا کوئی بال نہیں جاری کر سکتا، جہاں میں کوئی تیرا بال پیکا کر نہیں سکتا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تبلیغی مشن جاری رکھا اور ہر معاملے میں حضرت ابو طالب ڈھال بن کے حضور کے نام ہے، حضور کی پناہ گاہ بن گئے، حضور کا ساتھ دیتا اور قریش سارے حضور کے جانی دشمن ہو گئے۔ ایک دن قریش عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو نال لے کے ابو طالب کے گود آئے تو کہنے لگے اے ابو طالب تیرے کو تو کچھ بھی نہ ہوا، اسی تم کہہ سی نہ کہ سمجھا لے، تو نہیں سمجھا سکتا تو پھر تم لڑن واسطے تیار ہو جا، پر اسی پھر آئی ہیں لڑائی نہیں اسی چاہتے، پھر ایک پیش کرنے واسطے تو انہوں اپنا پتریلا بنایا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا پتر بنایا لے ان دے بجائے ایک جوان پتر اسی تینوں دے دیں، ساڈے کو ایک جوان پتر لے لے اپنا ایک بیٹا ساڈے حوالے کر دے تاکہ اسی ان قتل کر دیں۔ تو حضرت ابو طالب نے جواب دیتا، فرمایا لوگو اللہ کی قسم تسی مینوں بڑی تکلیف دیندے ہو، اپنا بیٹا اس واسطے دیندے ہو کہ میں انہوں پالا تے میرا بیٹا اس واسطے رہتے ہو کہ اس کو شہید کرتے ہو، بڑا انصاف کر رہے ہو، بڑا انصاف کر رہے ہو۔ فرمایا اللہ خدا کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ بچیاں اس طرح بٹاندرا کریے، نہیں ہو۔ پھر عتبہ بن ربیعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں کعبے والی مسجد میں کلے تشریف فرما سا۔ یہ بڑا جہاں دیدہ بندہ سی، سیاح بندہ سی، عتبہ بن ربیعہ حضور کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا ہے اے میرے بھائی کے بیٹے، اے بھتیجے، تو عالی نسل ہو کہ اپنی قوم دے وچ کی فٹ بات ہوتی ہے، کوئی تیرے سے ایمان لے آیا کوئی نہیں لے آیا، اکے قوم دے بندے آپس میں دشمن ہو گئے، قوم پھٹ گئی ہے، اتحاد ختم ہو گیا ہے، یہ تو کی کر دیتا ہے؟ تو میں کچھ گلا کرنا چاہنا، کوئی پیشکش کرنا چاہنا، شاید تسی کوئی قبول کر لو، چند دیر میں پیشکش کرنا چاہنا۔ حضور نے فرمایا انہیں پتر کا نام سی ولید، عتبہ بن ربیعہ کے پتر کا نام سی
ولید، آپ نے ان کی کنیت کے نام پکاریا، فرمایا ابو الولید کہہ، جو کچھ کہنا چاہنا ہے کہہ، میں سن رہا ہوں۔ عتبہ نے کہا اے بھتیجے، اس جڑا تو نواں مذہب لے آیا ہے، اس مذہب کے لیان کا مقصد کی ہے؟ اگر تو چاہنا ہے اس مذہب کے ذریعے سارے اندر سرداری کرنا چاہنا ہے، اسی تین سردار مان لیں گے۔ اگر تو سرداری چاہنا ہے اسی تین سردار مان لیں گے۔ اگر ملک چاہنا ہے تو اسی تین حاکم مان لیں گے۔ تینوں اس ملک کا بادشاہ بڑا مان لیں گے۔ اگر تیرے سے کوئی جن ہے، کوئی جن چمڑیا ہوا، اسی وہ بھی جہاں جانکار کر لیں گے، کسی کو بلا لیں گے، عامل نو جن کر دے گا۔ مال چاہنا ہے اسی سارے قبیلے سارے پیسہ اینا دے دیں گے کہ تو سارے سارے ود کے مالدار ہو جائے۔ لڑکی چاہنا ہے عرب کی سب تو خوبصورت دوشیزہ انہیں تیرا نکاح کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ساری گلاں خاموش ہو کے سنتے رہے۔ جس ویلے وہ چپ ہوا تو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی سورت حامیم السجدہ دیا پہلیاں آیاتاں تلاوت کر دیا۔ وہ دم بخود ہو کے بڑا حیران ہو کے انہوں نے آیاتاں سنتا رہا۔ جب حضور تلاوت مکمل کر چکے، وہ چپ کر کے اپنی قوم سے بھول گیا تو قوم نے جا کے کہنے لگا میں اس کے کول جڑا کلام سن کے آیا نا، تسی کہندے ہو وہ شاعر ہے۔ ان کا خدا کی قسم وہ شاعر ہے، شاعراں دا یہو جہا کلام نہیں ہوندا۔ تسی کہندے ہو وہ کاہن ہے جس سے شیطان اترتے ہیں، اور کاہن کوئی غلط بات کہتا ہے جو سچ بات کہتا ہے۔ ان کا خدا کی قسم نہ وہ شاعر نے نہ وہ کاہن نے، اور قرآن جیسا کوئی کلام نہیں ہے، ان کے حال سے چھڑ دیو۔ اگر وہ عرب کے لوگ جڑے نے اگر انہوں نے جنگ کر کے لڑ کے لوگوں نے بدلہ لے لیا اور اس کو شکست دے دی، تو یہی تہاڈا مقصد ہے، تسی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ تو جے وہ غالب آ جاتا ہے تو پھر تہاڈا ہی تو بھائی بنتا ہے، تہاڈے وچوں ہے، ان کے غلبے کو تسی پسند کرو، ان کے غلبے کو چنگا سمجھو۔ غالب آ جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ اس نے جا کے اپنے ساتھیوں نے کہا۔ ہوں یہ شعر سن لو تو پھر آپ نماز پڑھیے۔ ابو اصغر حفیظ جلندری نے اپنے شعراں میں انج کہا کہ وہ عتبے نے جا کے نا، عتبہ نے جا کے ابو الولید نے جا کے اپنے ساتھیوں نے کہا اٹھا جب چاہ اپنے ساتھیوں کے روبرو آیا، کہا میں نے تو اس کو ساحر و کاہن نہیں پایا۔ میں اس ساحر جادوگر بھی میں تو نہیں دیکھا کوئی جادوگر ہو گئی یا کاہن ہے، نہ وہ جادوگر ہے میرے نزدیک نہ کاہن ہے، وہ شاعر بھی نہیں کچھ اور ہے، طرز کلام اس کا میں کہتا ہوں کہ لوہا مان لیں گے ہم اس کا۔ دلیل زندہ ہے کہ کیوں خاص و عام اس کی برتری کو تسلیم کر لیں گے، انہوں لوہا مان لیں گے، برتری ان قریب تسلیم کرنے والے نے وجہ کی ہے، دلیل کی ہے۔ کہنا دلیل یہ ہے کہ میں اس کو مال کی پیشکش کی، میں اس کو ہر طرح کی پیشکش کر کے ویچ لی ہے، لیکن انہوں نے پرواہ نہ مالو چاہت کی خواہش نہ ہے، ہم کی کا ڈر اس کو مناسب ہے کہ اب
رہنے تو اس کے حال پر اس کو، وہ سن کر ہنس کے بولے، کافر نے کی کہا، اتبا نے کہا، اتبا نے گل سن کے جواب کی بولے، وہ سن کر ہنس کے بولے صاحب یہ مفہوم ہوتا ہے کہ تم پر اس کا جادو چل گیا انہیں کیا اتبا گیا سے وہ سمجھانے واسطے ہٹ کے بیٹھیاں گلا کر رہے ہیں جو ان کی وکالت کر رہے ہیں جو انہوں کے ہاتھ سے چھڑ دو لگ گیا سانو پتا اوندا جادو تیرے تے بھی کیا حضور کا مشن جاری ہے انشاءاللہ تعالی اگلے